بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت نبوی کی 10ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن مبارک میں جو شق صدر کا واقعہ آیا تھا احادیث کی کتب میں، اور جس کو نبی علیہ السلام نے بعد میں نبوت کے اعلان کے بعد صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھ کر اس کا ذکر بھی کیا، اس کو یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سیرت کی کتب میں لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر مبارک کے تیسرے یا چوتھے سال میں تھے اور اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جنگل میں بکریوں کے ریوڑ کی رکھوالی فرما رہے تھے کہ اچانک نور کے 2 پیکر نمودار ہوئے، قریب آئے اور ایک ہموار جگہ پر آپ کو بڑے آرام سے لٹا دیا گیا۔ ایک نے انگلی کا اشارہ کیا تو سینہ مبارک چاک ہو گیا۔ انہوں نے کلب اتھر کو نکالا، اسے چیرا اور ایک خون کی پھٹکی نکالی اور کہا، اے اللہ کے محبوب، یہ شیطان کا حصہ ہے جو آپ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کی جگہ علم و عرفان اور حکمت و بصیرت کے نورانی موتی بھر دیے، قلب انور کو بند کیا اور سینہ مبارک کے اندر رکھ کر سینہ بھی بند کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ حدیث کی کتب میں اور سیرت کی کتب میں اس سارے وقوعے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انسانی جسم میں دل ایک ایسا حساس عضو ہے جسے ذرا سی ٹھوکر یا صدمہ پہنچے تو انسانی حیات خطرے میں پڑ جاتی ہے اور زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کا یہ سارا عمل اول سے آخر تک بچشم خود ملاحظہ فرمایا، یعنی آپ جاگ رہے تھے، انہیں قلب ادر کو چیرتے، پھٹکی نکالتے اور انوار و حکمت بھرتے دیکھا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر یا بے ہوش نہیں ہوئے۔ نہ ہی حیات مقدسہ کو کوئی خطرہ لاحق ہوا اور نہ ہی کوئی درد محسوس ہوئی، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مافوق الطبعی عمل تھا جس کی کیفیات کو ہم اپنے محدود علم یا فن کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی عالم مادی پر اسے قیاس کر سکتے ہیں۔ یہ ان خصائص میں سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا ہوئے تھے، اور اس واقعہ سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ جسمانی بلوغ کے بعد شیطان بھی اس مقدس ہستی کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کے وجود مسعود سے اس پھٹکی سے پاک کر دیا گیا تھا جو عام انسانی اجسام میں ہوتا ہے، اور وہی شیطان کا مقام و مسکن بنتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان سے تحفظ کے لیے اتنے طویل عمل کی کیا ضرورت تھی؟ ابتدا ہی سے وہ پھٹکی پیدا نہ کی جاتی تاکہ قلب اتھر کو نکالنے اور چیرنے کی نوبت ہی نہ آتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں ایک خاص مقام ہوتا ہے جسے سودائے قلب کہتے ہیں۔ جس طرح انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ناک سونگھتی ہے اور زبان ذائقہ محسوس کرتی ہے، اور جسم کے باقی اعضاء اپنا اپنا فعل سر انجام دیتے ہیں اور الگ الگ صلاحیت اور قوت کے حامل ہوتے ہیں، اسی طرح سودائے قلب بھی ایک خاص صلاحیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ شیطان کی وسوسہ اندازی کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص بدعمل اور فاسق و فاجر ہو تو یہ شیطان کے اثرات کو تیزی سے قبول کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص تقوی شعار اور نیک ہو تو شیطانی اثرات کو اسی تناسب سے رد کر دیتا ہے۔ انسانی جسم میں کچھ اعضاء اور اعضاء ایسے ہیں کہ تکمیل خلقت کے لیے ان کا پیدا کیا جانا ضروری ہے، مگر بعد میں طہارت و نظافت کے نقطہ نظر سے ان کو جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، جیسے ناخن اور غیر ضروری بال جب یہ بڑھ جائیں تو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سودائے قلب بھی جسم انسانی کا ایک حصہ ہے، اگر ابتدا ہی سے یہ پیدا نہ کیا جاتا تو خلقت مکمل نہ ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اجزائے انسانی سمیت پیدا کیے گئے تھے، پھر خصوصی عنایت کے ذریعے اس کو علیحدہ کر دیا گیا تاکہ نوع انسانی کو بتایا جا سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بشریت کے وہ فرد کامل ہیں جن کی اتباع تم آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہو، کیونکہ شیطان کے لیے ان کے قریب آنے کی کوئی راہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہستی ہر پہلو سے شیطان کی اثر انگیزی سے محفوظ ہے، کیونکہ ان کے جسم میں وہ مادہ ہی نہیں رہنے دیا گیا جو شیطان کا وسوسہ قبول کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ واضح کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس یوسوس فی صدور الناس کے شیطانی عمل سے
بالکل محفوظ ہے۔ گویا شیطانی وسواس سے پاک ہونے کی بنا پر ان کی آئندہ زندگی میں بھٹکنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہا۔ یہ ہمیشہ من جانب اللہ راہ ہدایت پر ہی رہیں گے۔ شک صدر کی حکمت سمجھنے کے لیے ایک زاویہ نگاہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ ہر پھل اور میوے میں گٹھلی ہوتی ہے۔ پھل کی پیدائش، رنگت اور معیار اسی پر منحصر ہوتا ہے۔ جب پھل تیار ہو جاتا ہے تو گٹھلی نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ سودائے قلب بھی بدن انسانی کا ایک جزو ہے۔ حصول تکمیل کے بعد اسے الگ کر کے اس کی جگہ حکمت و عرفان کے خزانے بھر دیے گئے۔ یہ عمل اس لیے کیا گیا کہ بتایا جا سکے کہ یہ عظیم شان کے حامل ہیں، ان کا کوئی ہمسر نہیں۔ ان کی اسی عظمت کو آشکار کرنے کے لیے خصوصی طریقے اختیار کیے گئے ہیں تاکہ ان کی انفرادیت اور شان امتیاز کسی پر مخفی نہ رہے۔ 8-10 سال کی عمر تک بچہ کھیل کود کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اس کے مشاغل میں کوئی مقصدیت کار فرما نہیں ہوتی، وہ صرف دل بہلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ عام بچوں کی سرگرمیاں بھی عام ہی ہوتی ہیں، مگر جو عظیم مقاصد کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں انہیں بے مقصد نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ محسوس ماحول میں رکھا جاتا ہے۔ خاص انداز سے ان کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ وہ آئندہ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو سکے۔ یہاں بچپن میں شک صدر کے اس نورانی عمل کے ذریعے خصوصی صلاحیتیں اس لیے دی گئیں کہ بچپن کے عمومی تقاضوں کی طرف طبیعت مبارک راغب نہ ہو اور بچپن ہی میں مقصدیت، سنجیدگی اور وقار کی شان پیدا ہو جائے۔ آپ کی اٹھان ایسی ہو کہ بڑی عمر والے بھی دیکھتے رہ جائیں اور زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و رفاقت کا یہ فیض تھا یا قدرت ہی کو یہ منظور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی عبداللہ کو یہ سب کچھ نظر آ جائے؟ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو کم عمری کے باعث کچھ نہ سمجھ سکا، گاؤں کی طرف بھاگا اور جا کر اپنی ماں حضرت حلیمہ کو بتایا کہ سفید لباس میں ملبوس 2 نورانی آدمیوں نے قریشی بھائی کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ حلیمہ بے قرار ہو گئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے۔ صحیح سلامت دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی۔ سارا واقعہ سن کر بہت متحیر ہوئی کہ جس کا پیٹ چاک کر دیا جائے وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ اس کی کوئی وجہ نہ جان سکی۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت آمنہ کی امانت اب فوراً لوٹا دینی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں کئی صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ ایک شخص نے سب کا ترجمان بن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اپنی ذات اقدس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ نے جواب میں ابتدا سے شک صدر تک کا ذکر اس طرح بیان فرما دیا کہ آپ نے فرمایا، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ جب میری ذات بصورت امانت میری والدہ کے سپرد ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نور خارج ہوا جس کی روشنی میں انہوں نے محلات شام دیکھ لیے۔ میری پرورش قبیلہ بنو سعد بن بکر میں ہوئی ہے، اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ گھروں کے پچھواڑے بکریاں چرا رہا تھا کہ اتنے میں 2 آدمی آئے۔ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک تشت زریں تھا جس میں برف بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر پیٹ چاک کیا، دل نکال کر چیرا اور اس میں سے سودائے قلب کو نکال کر پھینک دیا، پھر دل اور پیٹ کو اسی برف کے ساتھ دھو دیا۔ پھر ایک نے کہا کہ انہیں 10 امتیوں کے ساتھ تولو۔ جب انہوں نے تولا تو میرا پلڑا بھاری نکلا۔ انہوں نے کہا اب 100 امتیوں کے ساتھ تولو۔ جب تولا تو پھر میرا پلڑا بھاری نکلا۔ اس نے کہا اب 1000 امتیوں کے ساتھ تولو۔ جب تولا تو اس دفعہ بھی میرا پلڑا ہی بھاری نکلا۔ پہلے نے کہا رہنے دو، اگر تم انہیں پوری امت کے ساتھ بھی تولو گے تو پھر بھی ان کا پلڑا ہی بھاری نکلے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے وہ نشان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر دیکھے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے رخت سفر باندھا اور مکہ مکرمہ پہنچ گئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بیٹے کو سامنے دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور حیران بھی کہ حلیمہ تو انہیں بڑے اصرار کے ساتھ لے گئی تھی، پھر واپس کیوں لے آئی؟ حلیمہ نے جواب دیا، سیدہ، میں ایک ناتواں عورت ہوں، زیادہ عرصہ آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتی۔
اس لیے کسی ناخوشگوار واقعے سے پہلے ہی آپ کے پاس لے آئی ہوں۔ وہ ناخوشگوار واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت آمنہ نے پوچھ لیا۔ حلیمہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر سب کچھ بیان کر دیا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے سنا تھا۔ حضرت آمنہ ہنس پڑی اور فرمایا، حلیمہ، میرے بیٹے کی قدر و عظمت کا تو ادراک نہیں ہو سکتا۔ قدرت ان کی نگہبان ہے، اس لیے کوئی ناپسندیدہ قوت ان کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ دل سے ہر قسم کا خوف اور خطرہ نکال دو اور واپس جاؤ۔ حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امی کے سپرد کیا اور خود واپس چلی گئی۔ جب حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لا کر حضرت آمنہ کے سپرد کیا تو آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ واقعہ شق صدر کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ ہر روز 2 سفید شخص آپ کی خدمت میں اترتے اور آپ کے کپڑوں کے اندر غائب ہو جاتے تھے، پھر ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ بستی کے لوگ ہمیں کہتے کہ حلیمہ، اب انہیں ان کے دادا کے سپرد کر دو اور اپنی یہ امانت واپس کر دو۔ میں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا تو اسی وقت غیبی آواز سنی، کوئی بصورت ندا وادی مکہ کو مبارک دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے سرزمین مکہ، آج تجھے مبارک ہو، آج تجھ پر نور برسنے والا ہے۔ حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ آ گئیں اور حضرت عبدالمطلب اور حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا اور ساتھ سارے واقعات بھی سنا دیے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہے، کاش میں اس کا زمانہ بعثت پا سکوں۔ حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحت مند، حسین و جمیل اور نور کے سانچے میں ڈھلا ہوا دیکھا تو سینے سے چمٹا لیا، آنکھوں سے مسرت کے آنسو چھلک پڑے اور 4 سالہ جدائی کو بڑی مشکل سے جو گزارا تھا وہ بھول گئی۔ حضرت حلیمہ کو تحائف اور ہدیوں سے لاد دیا اور انعام و اکرام کی بارش کر دی کہ اس نے ایک وفا شعار آیا اور مہربان ماں ہونے کا حق ادا کر دیا تھا اور اپنی بساط کے مطابق خوب خدمت و نگہداشت کی تھی۔ حضرت آمنہ اس کی فرض شناسی اور ذمہ داری سے بہت خوش ہوئیں اور دعائیہ کلمات کے ساتھ رخصت کر دیا۔ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی کا، حیات طیبہ کا وہ چیپٹر کلوز ہوتا ہے جو انہوں نے حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گزارا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام طفولیت میں یعنی بچپن میں جو آپ کے وجود سے برکتیں ظاہر ہوئی تھیں ان کا ذکر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تصوف کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔